السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج جمعۃ المبارک 17 سپٹمبر 2021 کی خوبصورت صبح کے ساتھ اللہ پھر ہمیں نوازا۔ دنیا میں جو انسان مکمل صحت کی مزے لے رہا ہے، صبح نکلنا، شام نکلنا، دوڑ لگانا، واک کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی کیا کہتے ہیں احسانات کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اگر وہ ہم انسان ہاسپٹل میں چکر لگائیں اور جا کے وہاں طرح طرح کے مریضوں کو دیکھیں، ہاسپٹل کے علاوہ آپ اپنے ارد گرد معاشرے میں لوگوں کو دیکھ لیں۔ آج کل آپ یقین کریں کہ عام راہ چلتے، سفر کرتے، جب آپ لوگوں کو ملتے ہیں اور ان کے چہروں کو پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ سن کر کے اتنی زیادہ ٹینشنز، اتنے زیادہ مسائل لوگوں کو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جو صحت مند ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدے اٹھا رہے ہیں، ان لوگوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے جو بظاہر صحت مند نظر آ رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کاموں پہ جا رہے ہیں، لیکن اندر سے جل کے کیا کہتے ہیں سسک کے زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی آپ اگر اس چیز کا اندازہ لگانا چاہیں تو جو آپ کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے، کبھی ان کو تھوڑا تسلی کے ساتھ ٹول کر دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ خاص طور پر ہمارے جو ایشین لوگ پاکستان، انڈیا، ادھر سے اٹھ کے 80s میں 90s میں یہاں یورپین ممالک میں یا ترقی یافتہ ممالک میں آ کر سیٹلڈ ہو گئے ہیں، اگر ان کا ہی جائزہ لیا جائے تو آپ کو خود یہ مشکل نہیں ہوگی رزلٹ نکالنے میں کہ کن مسائل کے ساتھ وہ گھر چکے ہیں۔ کیونکہ پاکستان، انڈیا یا ایشیا کا جو معاشرہ ہے وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے ان ممالک کی نسبت جہاں ہم آ کر سیٹل ہو گئے۔ یہاں جو حقوق کی جنگ ہے، جو رائٹس کی جنگ ہے، وہ بالکل مختلف شکل پیش کرتی ہے جو ایشیا میں ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں ان ممالک میں ہمارے جو ایشین لوگ ہیں ان کی آج کل جو سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں ذہنی ٹینشن یا سب سے زیادہ جو ذہنی تکلیف ہے وہ کن معاملات میں سب سے زیادہ عروج پہ ہے۔ یہ ہمارے سامنے صبح کی سیر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیملیاں نکلی ہوئی ہیں اور سیر حسب معمول جانوروں کے ساتھ۔ جس معاشرے میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ بچپن سے اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ ایک معاشرے سے اٹھ کے دوسرے معاشرے میں منتقل ہوتے ہیں، جب ان کو اس معاشرے کی بیماریاں لگتی ہیں تو وہ زیادہ ایکسٹریم ہو کے وہ زیادہ نمایاں ابھر کے سامنے آتی ہیں اور زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ بہرحال جمعۃ المبارک کے حوالے سے جو بات آغاز میں ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ درود شریف بھیجا جائے، ایک ہمارے مربی صاحب ہیں، وہ ایک دن بتا رہے تھے کہ درود شریف کی جو برکت ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان جتنا زیادہ درود
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھیجے گا اتنا زیادہ اس کو ذہنی طور پہ جو ہے وہ سکون پہنچے گا۔ بے شک کتنے بھی بڑے بڑے مسائل ہوں، کتنے بھی بڑے بڑے ان کے لیے کیا کہتے ہیں کہ وہ تکلیف کے باعث تکلیف کا باعث بننے والی جو باتیں ہیں وہ ان کے ساتھ گزر رہی ہوں، لیکن اگر انسان نیک نیتی کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ یہ ذہن میں رکھ کے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ اس کے پیارے نبی پہ درود بھیجا جائے، تو پھر اس کی جو ذہنی کیفیت یا بھی جو اس پہ ضرور اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے۔ بہرحال بحیثیت مسلمان ہم اس چیز پہ تو بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی محنت کے عمل کر سکتے ہیں۔ باقی رہ گیا معاملہ ہمارے ملک کا، پاکستان کا، جس سائڈ پہ ہمارا ملک اس وقت جا رہا ہے۔ ہم نے اپنی نظروں کے سامنے کوئی قوم ملیا میٹ ہوتی نہیں دیکھی، البتہ قرآن مجید میں ہم نے اس کے بارہا کیا کہتے ہیں اس کا جو ذکر ہے وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ وہ قومیں جو ظلم کی انتہا کر دیتی ہیں اور پھر جو ان کے لیڈران ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، جب وہ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ، بے شک وہ سامنے آ کے نہ کریں، لیکن وہ جب قانون ان کے ہاتھ میں ہے، طاقت ان کے ہاتھ میں ہو، اور وہ بگڑی ہوئی قوم، وہ بگڑے ہوئے لوگ جو ظلم کی تمام حدیں کراس کر چکے ہوتے ہیں، انسانیت کے جو حقوق کے پرخچے اڑا کے رکھنے والی جو قومیں ہوتی ہیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح ملیا میٹ کرتا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا نظارہ ہم نے 2005 کے زلزلہ میں دیکھا جو آیا تھا ادھر کشمیر میں۔ یہ 70,000 لوگ یا پتہ نہیں لاکھ لوگ، مطلب منٹوں سیکنڈوں میں یہ ہماری کم از کم نظروں کے سامنے یہ واقع۔ پھر ہم نے سونامی بھی دیکھا، اس میں بھی پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے۔ یہ تو ساری چیزیں خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ کہا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کا ایک پتا مطلب نہیں ہل سکتا اگر خدا تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ ہر چیز خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہے۔ یہ جو پانی کے سیلاب آنے، یہ جو زلزلے آنے، یا ویسے انسان کے اس دنیا سے اچانک چلا جانا، یہ سب صرف خدا تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوتا ہے ہر کام۔ خدا بہتر جانتا ہے نا انسان کے لیے کیا بہتر ہے۔ اور اب یہ جو ظلم کا ہاتھ، یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار انسان کو دے دیا ہوا ہے کہ وہ نیکی کی طرف چلے یا وہ برائی کی طرف چلے۔ اب وہ لوگ یہ جو اپنی نظر میں، کیونکہ بہت سارے ان میں وہ جاہل لوگ ہیں جن کو بچپن سے پیدائش کے بعد مدرسوں میں ڈال دیا گیا اور ان کی برین واشنگ ہو چکی ہے، اور ان کے نزدیک دوسرے مظلوم لوگوں پہ جو آگے سے آواز نہیں اٹھاتے ماں سوائے خدا کے آگے رونے کے، ان پہ ظلم کرتے چلے جانا، ان کی جائیدادیں ضبط کرنا، ان کی مساجد، ان کے قبرستان، ان کے فوت شدگان، ان کی باقی جابز کے رائٹس، باقی رہنے کے، عبادت کے، وہ سارے سلب کرتے چلے جانا، یہ ان کے لیے بالکل ایک ثواب کا کام بنا دیا گیا ہے ان مولویوں کی تربیت کے نتیجے میں جن کو اللہ کے نبی نے اس آسمان کے نیچے بدترین مخلوق قرار دیا۔ اب بات صرف سمجھنے والی ہے کہ وہ لوگ جو بچپن سے ہی اس چیز کی طرف بنا دیے گئے کہ بھئی وہ ایک ایسی کمیونٹی جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے خدا تعالیٰ کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آنے والے مہدی کو مان لیا، ان کے اوپر وہ تو مطلب کہ زندگی کے دروازے تنگ کر دیتے ہیں اپنے ملک میں، ان کے ہر رائٹ کو سلب کر لیتے ہیں اس نام پہ کہ وہ ہمارے پیارے نبی کو جسمانی طور پہ بھی اور شرعی طور پہ بھی اور غیر شرعی طور پہ بھی آخری نہیں مانتے، حالانکہ وہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جس مرتبے اور شان سے جماعت احمدیہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتی ہے، اس کا ایک حصہ یا عشر اشیر بھی یہ لوگ جو ہیں جو یہ ظلم ڈھا رہے ہیں یہ نہیں مانتے، کیونکہ جو مرتبہ ہے خلاف نبوت کا جو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو گیا، وہ اپنی عروج پہ پہنچ گیا۔ البتہ وہ جو شریعت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو گئی، وہ پوری انسانیت کے لیے آخری شریعت ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کی اصلاح کے لیے یہ ضرور کیا کہ اس شریعت کے متحد اس شریعت کو آگے چلانے کے لیے اس کے جو موعود بندے ہیں وہ آتے رہیں گے۔ بس اتنی بات ہے جس کو یہ سمجھتے نہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ ان لوگوں کو فہم اور عقل دے، کیوں کہ اگر یہ قوم اسی طرح آگے بڑھتی چلی گئی، اسی طرح آگے سے آگے ظلم میں ان کا ہاتھ بڑھتا گیا، تو پھر ہمارے بھی وہ دیس کے بھائی ہیں، ہمارے بھی وہ اس ملک میں بسنے والے لوگ ہیں جو ہمارا ملک ہے، جو ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر بنایا۔ یہ لوگ نئی جنریشن نہیں جانتی کہ جماعت احمدیہ کی کتنی قربانیاں ہیں اس ملک کو بنانے میں، اس ملک کی ترقی میں۔ آج بھی وہ لوگ وہ جو اس ملک کی آبیاری میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ ظالم لوگ ان کے ہاتھ روک لیتے ہیں، ان پہ طرح طرح کے الزامات لگا دیتے ہیں۔ اب ہم جمعۃ المبارک کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج کے ان لوگوں کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو فہم اور عقل دے دے، کیوں کہ ظلم کی جو حد ہوتی ہے خدا تعالیٰ بھی وہ دیکھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن پھر وہ منظر دوبارہ ریپیٹ ہو جو 2005 میں ہوا یا سونامی کی صورت میں ہوا، اور ہم پھر افسوس کرتے رہ جائیں کہ اے خدا ہم سے غلطی ہو گئی۔ وقت سے پہلے اپنے ظلم کے بڑھتے ہاتھوں کو روک لیں۔ اللہ توفیق دے۔